یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ میرے مرشد کے غلاموں اور طاہری شیروں، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں چند لمحے عطا کیے کہ ہم اپنے مرشد کا دیدار کر سکیں۔ میرے دوستو، میرے منہ میں وہ زبان نہیں، میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں کہ میں اپنے پیر کی شان کو بیان کر سکوں۔ میں ادنا سا جاہل بندہ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ میرے مرشد کا فیض ہے کہ اس جاہل کو دنیا میں سر اٹھانے کی توفیق دی۔ یہ ان کی نظر ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم، جانور کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ مرشد نہ ملتا، اگر ہمیں سجن سائیں کا در نہ ملتا تو ہمیں کوئی نہ پوچھتا، کوئی نہ دیکھتا ہماری طرف۔ یہ میرے مرشد کا شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محفلیں اور رونقیں عطا کی۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے مرشد دن رات ہم جیسے جاہلوں کی بخشش کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے لیے ہر وقت پریخوشاں رہتے ہیں کہ ہم جیسے جاہلوں کی چند گھڑیاں ایسی محفل میں گزریں جہاں پہ ذکر کرنے والے بیٹے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر دنیا کے کونوں کونوں سے چل کر مشکل راستے طے کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے۔ ان کے یہاں پر آنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب بندہ جو اللہ تعالیٰ کی جلوہ اپنے چہرے میں رکھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اپنے سینے میں سما کر رکھتا ہے، اس بندے کے، اس محبوب خدا کی محفل میں آئیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے سینے کو محمدی فیض سے فیضیاب کریں اور دنیا کو یہ راستہ دکھائیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اصل چیز جہاں پہ ملتی ہے، حقیقت جہاں سے ملتی ہے، خدا کی پہچان یہاں سے ملتی ہے، محمدی فیض یہاں سے ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کا عشق، وہ صادقی عشق یہاں سے ملتا ہے۔ وہ امانت جو لوگ، جو اولیاء، جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دنیا میں پہنچاتے رہے، آپ نے سفر کیے، دنیا کے کونے کونوں میں پہنچے، وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اس وقت مضبوط ترین حکمرانوں کے پاس پہنچا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ ان بادشاہوں کے پاس جن کے محلات اتنے بڑے تھے کہ آج اس خطہ زمین پر اتنا بڑا محل کہیں موجود نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، کیا شان تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی، جب آپ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس بادشاہ کو للکار کر پکارتے تھے، اے بادشاہ، اے وقت کے فرعون، تجھے پتا ہے تیری فرعونیت کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کا نبی کا نزول اس دنیا میں ہوا ہے، حقیقت لے کر وہ تیرے سامنے آیا ہے، تو باز آ جا اپنی حرکتوں سے، تو باز آ جا انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے، تو باز آ جا اپنی بادشاہی کو بڑھانے سے، تو سمجھ لے کہ اب تیرا وقت ختم ہو گیا۔ ہاں، اگر تو چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے، اپنے آپ کو حقیقت سے روشنا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی تجلی سے محسوس کرنا چاہتا ہے، محمدی فیض سے اپنے سینے کو فیضیاب کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ جا۔ میرے عزیز دوستو، وہ فیض، اس فیض کو زندہ کرنے والے ہمارے محبوب مرشد، جنہوں نے ہمارے سینے کو روشن کر دیا، جنہوں نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم یہاں پر آئے، اللہ تعالیٰ کے اس جلوے سے
اپنے سینوں کو منور کریں، اپنی حقیقی آنکھوں کو روشن کریں، اپنے قلب کو حقیقت سے آشنا کریں۔ میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ اس حقیقت کو نہیں جان سکے، بالکل نہیں جان سکے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندے سے کتنا پیار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو پتا ہے کہ جب والدہ جڑے ہکڑی ماں اب پانچے بار سا جب ایک والدہ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، میرے عزیز دوستو، انہوں نے ایک مثال دی کہ جب ایک آدمی سفر پہ نکلا، اس نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں اپنے اونٹ کی پیٹھ پر لا دی، اس میں اشیاء تھی، اس میں پانی تھا، اس کے کھانے کا سارا سامان تھا۔ اس آدمی کو 1 مہینے تک مشکل صحرا سے سفر طے کر کے کسی شہر میں جانا تھا۔ بیچ صحرا میں وہ موجود ہے، دائیں بھی ریت ہے، بائیں بھی ریت، آگے پیچھے کسی انسان کا، کسی جاندار کا پانی کی جیسی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ جب وہ شخص صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ مارا مارا پھرتا ہے، وہ مارا مارا تڑپتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی مشرق جاتا ہے، کبھی جنوب جاتا ہے، اس کو وہ اونٹ نہیں ملتا۔ وہ بیچارہ بے یار و مددگار ادھر بیٹھ کر تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وقت اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کی مسرت کا آپ اندازہ لگائیں، جس نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا تھا، جب وہ اونٹ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے، اس کی اس بے رخی کو وہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب ایک انسان معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس اپنے بندے کو، اپنی پیدا کی ہوئی شخص کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو اولیاء کی صحبت ہے، جو اولیاء کی محفلیں ہیں، اس میں خدا کا جلوہ ملتا ہے، جہاں پہ کسی ایرے گیرے کی آنے کی بات نہیں ہے۔ بد نصیب ہے، اس کو یہ عقل نہیں، اس کو فہم نہیں کہ خدا کے بندے جن سے محبت کرتے ہیں، بھائی جن دوستوں کو اللہ کا جلوہ یہاں پہ نظر آتا ہے وہی یہاں پر چل کے آتے ہیں، باقی تو بد نصیب ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ محفلیں ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو خدا کی حقیقت سے آشنا کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہمارے سینوں میں پہنچاتی ہیں۔ ان محفلوں کی قدر کریں، ان محفلوں میں ہم آتے ہیں اپنے سینوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنے قلب کو صاف کرنے کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیں، وقتی چیزیں ہیں، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا کریں گے اتنا پیسہ کما کے؟ قبر میں ملائکوں کو رشوت دیں گے کہ یہ لو مجھے معاف کر دو؟ بھائی یہ کاغذ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس پہ 100 کا نشان لگا ہوا ہے، جس پہ 200 روپے لکھا ہوا ہے، جس پہ $100 لکھا ہوا ہے، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ اگر کس کی اہمیت ہے تو جو میرے مرشد اس در انگلی لگاتے ہیں نا قلب میں، یہ نوٹ چلے گا ادھر، یہ نوٹ ادھر چلے گا، اس نوٹ سے تمہاری مغفرت ہوگی، اس ذکر خداوندی سے تمہاری مغفرت ہوگی۔ کیوں؟ جب تم ذکر کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہو تو تم اللہ کے حضور میں موجود ہوتے ہو، جب تم ذکر کرتے ہوئے بازاروں میں جاتے ہو، تمہارا چلنا عبادت ہے، تمہارا کاروبار کرنا عبادت ہے، تمہارا بیٹھنا عبادت ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارا گفتگو کرنا عبادت ہے، تمہارا ہر وقت ہر پل اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے جلوے کے اس حضور کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے، تم اس کی تڑپ میں رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توجہات، اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ہر قدم پر موجود ہوتی ہیں، تمہارا دل ہر وقت اللہ کی تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، تم ہر وقت ثواب کماتے جاتے ہو۔ یہ وہ حقیقی چیزیں ہیں جس سے تمہاری قیامت کے دن بخشش ہوگی، ورنہ تم جانتے ہو، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ محشر کا میدان جب لگے گا انسان مارا مارا پھرے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی پوچھنے والا ہوگا تو میرا محبوب مرشد سجن سائی ہوگا۔ بھائی یہ تو ایسی دوستی ہے، یہ تو ایسی نسبت ہے جس کے لیے انسان
ہم جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سمجھتے ہیں، جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اس ضرورت کو ہم پورا کر کے بھی کشمکش میں پریشانی میں رہتے ہیں، ہمیں کچھ پریشانی، کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی حقیقت، اپنے روح پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اس جسم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں لگا دیا، اس نے جہاز بنا ڈالے، اس نے الیکٹرانک میں ترقی کی، اس نے پتہ نہیں کیا کیا دریافت کر دیا، وہ اب اسپیس میں پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا، اس نے دوائیاں بنا ڈالی، اس نے سواریاں بنا ڈالی، اس نے بہترین سے بہترین گاڑیاں بنا ڈالی، مگر اس کو اس جو کمی اس کے اندر موجود تھی ابھی تک وہ کمی وہی کی وہی ہے۔ اگر ہاں کسی کی وہ کمی پوری ہوئی ہے تو وہ سجن سائیں کے چاہنے والوں کی کمی وہ پوری ہوئی، وہ روح کی کمی، وہ دل کی کمی جس کو ہم لوگ بھلا چکے تھے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو واپس ختم کرنے کے لیے، اس کمی کو اپنی نظر سے ختم کرنے کے لیے، اس کمی کو فیض محمدی سے ختم کرنے کے لیے، اس کمی کو اللہ کے جلوے سے ختم کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو میرے محبوب مرشد سجن سائیں۔ یہ حقیقت ہے میرے دوستوں، اس حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کریں، تبلیغ کریں، کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دنیا ہمارے مرنے سے ختم ہو جائے گی، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے 100 دعویدار ہمارے پیچھے ہماری دنیا کو لینے کے لیے قطاروں میں لگ جائیں گے۔ کیا کریں گے ایسی دنیا کا؟ وہ کام کریں جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو، ہمارے جانے کے بعد آنے والے دوسرے انسانوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ فائدہ ہم کس طرح دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ ہم تبلیغ کریں اپنے پیر و مرشد کی رضا کی خاطر۔ بھائی میری تو اس فقیر کی، اس عاجز بندے کی اس سے بڑی کوئی تمنا نہیں کہ اپنے پیر و مرشد کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچاؤں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس کمی کو پورا نہیں کر سکے، جن کے سینے میں محمدی فیض، بخشی غفاری فیض نہیں ہے، ان کو میں بتاؤں کہ تم کتنی بھی چیزیں دریافت کر لو، تم کچھ بھی کر لو، مگر یہ کمی پوری نہیں ہونے والی۔ ہاں اگر یہ کمی کے ساتھ ہر ترقی کو پانا چاہتے ہو، دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہو، روحانیت میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہو، قبر میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہو، تو آؤ حضور سجن سائیں کی صحبت میں آؤ، ان کے فیض سے اپنے دل کو روشن کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خطا کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے انسان، اپنے بندوں کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس حقیقت کو جانیں، اس جو فیض ہے اس کی قدر کریں، ورنہ ہماری اور آپ کا حال اگر اس کی ہم نے قدر نہ کی تو ہمارا اور آپ کا حال بھی ابو جہل جیسا ہوگا۔ جس جاہل کو پتا بھی تھا، اس ابو جہل کو پتا بھی تھا کہ خدا کے نبی، خدا کے پیغمبر یہاں پر موجود ہیں، اس کو یہ پتا تھا، اس کو علم تھا، وہ اس حقیقت سے آشنا تھا، مگر اس نے اپنی اس حقیقت کو بھلا دیا جو اس کے دل کے اندر موجود تھی۔ اس نے دنیا کی حقیقت کو اپنے گلے لگایا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے عشق و محبت سے دور رکھا، بتوں کی پوجا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو جاننے کے باوجود اس سے انکار کیا۔ آج تک اربوں کھربوں مسلمان اس دنیا میں آئے، سب اس ابو جہل کو بندے اور برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس فیض کی قدر کریں، ان لمحوں کی قدر کریں، ان محفلوں کی قدر کریں۔ بڑی قدر ہے، بڑی مقام والی محفلیں ہیں یہ، کیونکہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ملتا ہے۔ خدا کے حضور میں ہم سب لوگ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اپنی تمنائیں، اپنے قلب صاف کرنے کے لیے اس محفل میں آتے ہیں۔ تو میری یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تا دیر انسانوں ہم جیسے جاہلوں پر قائم و دائم رکھے، تو ہماری زندگی بنتی رہے، ان کے دیدار سے ہمارے دل روشن ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی محفلیں تا قیامت ادھر سجتی رہے، عشق والے، فیض والے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ حاصل کرتے رہیں، محمدی فیض سے اپنے قلوب کو روشن کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش، یہ جد و جہد جاری رہی تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، ہمارے پیر و مرشد کو عمر دراز عطا فرمائے، اللہ پاک شریف کو تا قیامت لوگوں کے لیے رہنمائی کی جگہ بنائے، جہاں پر لوگ آئیں اللہ تعالیٰ کے جلوے کو پہچانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کریں، سجن سائیں کا دیدار کریں، ان کے فیض سے اپنے دلوں کو منور کریں اور اپنے آپ کو بھی کامیاب بنائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کامیاب بنائیں، قبر میں بھی کامیاب ہوں اور محشر میں بھی کامیاب ہوں۔ وما الینا الا البلاغ۔